بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم حدیث نمبر 14 کا ترجمہ و تشریح پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وآتوها تمشون وعلیکم السکینۃ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ ترجمہ: جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز تم پا لو اسے ادا کر لو اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو۔ عزیز طلباء و طالبات، وقار کا معنی ہوتا ہے آرام، سکون اور آہستگی۔ تشریح: اس حدیث میں باجماعت نماز کے آداب کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ وہ یہ کہ اول تو ہم باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے وقت پر مسجد پہنچیں اور تکبیر اولیٰ میں شریک ہوں۔ تکبیر اولیٰ کا معنی ہے تکبیر اولیٰ نماز کی نیت کے بعد قیام کرتے وقت اللہ اکبر کہنے کو کہتے ہیں۔ اور بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص تکبیر اولیٰ سے رہ جائے یا مسجد میں تاخیر سے پہنچے، تاخیر مطلب دیر سے، اور نماز ادا ہو رہی ہو تو بھاگتے دوڑتے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہر ممکن وقار اور متانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ سلیقہ یہ ہے کہ شائستگی کے ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ جتنی رکعتیں جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائیں ان کو جماعت کے ساتھ پورا کر لیں، باقی کو بعد میں پورا کر لیا جائے۔ لیکن بھاگتے دوڑتے اس لیے جانا کہ جلدی سے جماعت میں شریک ہو جائیں اور کوئی رکعت چھوٹ نہ جائے، یہ ناشائستہ عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند اور خانہ خدا کے آداب اور انسانی وقار کے خلاف ہے۔ خانہ خدا عبادت گاہ کو کہتے ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، اب ہم حدیث نمبر 14 کی تشریح میں اور تشریح کو شامل کرتے ہیں۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بقیہ تشریح: باجماعت نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ اگر 2 آدمی بھی ہوں تو جماعت قائم کی جائے۔ ان میں سے ایک امام بنے اور دوسرا مقتدی۔ مقتدی اسے کہتے ہیں جو امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اثنان فما فوقہما جماعہ۔ ترجمہ: 2 یا 2 کے اوپر جماعت ہے۔ مطلب ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو کیا ہے؟ جماعت ہوگی۔ باجماعت نماز کی فضیلت کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث درج ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ترجمہ: باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے پر 27 درجے فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب آدمی اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس طرح وضو کر کے جاتا ہے کہ نماز کے سوا کوئی دوسری چیز اسے نہیں لے جاتی، تو وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے ذریعے اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور ایک گناہ کا بوجھ ہلکا کیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس پر اس وقت تک سلامتی بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ باوضو رہتا ہے اور اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں: اے اللہ، اس پر رحم فرما۔ اس کے علاوہ تم میں سے ہر ایک جب تک نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو اللہ کے لیے 40 دن نماز باجماعت ادا کرے اور تکبیر اولیٰ پائے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائیں گی، ایک دوزخ سے، دوسری نفاق سے۔ نفاق مطلب کینہ، بغض، حسد وغیرہ۔ عزیز طلباء طالبات، اب ہم مسجد میں دوڑ کر آنے کے نقصانات پڑھیں گے۔ مسجد میں دوڑ کر آنے کے درج ذیل نقصانات ہیں۔ مسجد میں کوئی شخص دوڑ کر وضو کرتا ہے اور نماز میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے مسجد کا تقدس پامال ہو جاتا ہے۔ بھاگنے دوڑنے کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل پڑتا ہے اور وہ قدموں کی آواز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس سے ان کے خشوع و خضوع میں خلل پڑتا ہے۔ خشوع و خضوع کا معنی ہوتا ہے عاجزی یا پھر گڑ گڑانا۔ خلاصہ کلام:
الغرض ہمیں چاہیے کہ نماز سے قبل ہی اپنے کام مکمل کر کے اذان کی آواز سنتے ہی مسجد چلے جائیں تاکہ بھاگنے دوڑنے کی نوبت نہ آئے اور نماز تسلی سے ادا ہو جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم حدیث نمبر 14 کے مختصر سوالات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، نماز کھڑی ہو جائے تو مسجد کی طرف کیسے آنا چاہیے؟ جواب، جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑ کر نہیں بلکہ وقار اور اطمینان سے چلتے ہوئے آنا چاہیے۔ سوال نمبر 2، تکبیر اولیٰ سے کیا مراد ہے؟ جواب، اللہ اکبر کے الفاظ سے نماز شروع کرنے کو تکبیر اولیٰ یا تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ طلباء طالبات، آپ نے حدیث نمبر 14 کے ترجمہ اور تشریح کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔